یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے، تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی تین چیزیں ہیں: تمہارا غم چلا جائے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، یعنی غم بھی چلا جائے، آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا، اولاد میں اضافہ دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، بیچ میں نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا، تمہارے جاب میں فائدہ ہوگا، فائنینشلی تم سٹیبل ہو جاؤ گے، نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا، انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی، کیونکہ بارش، رحمت کی بارش برس رہی ہے، انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی. تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنا اچھی انوائرمنٹ، تو وہ کیوں ہوگا؟ صرف استغفار سے. اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں، اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں ملوث ہوتی ہیں. سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ. اس پہ امام حسن بصری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا، کچھ لوگ ڈفرینٹ کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا، میری اولاد نہیں ہو رہی، کہا توبہ استغفار کرو. چلا گیا، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، توبہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین میں، مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا، رزق کا ایشو لے کے آیا کہ رزق کم ہے، توبہ استغفار. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا ساتھ، انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھیں، دی آپ نے سب کو، ایک سولوشن ہے. یعنی امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ کینسر لے کے آیا، ایک ہیڈ ایک لے کے آیا، ایک ڈائجیشن پرابلم کے سب ہو گیا، پیناڈول. اٹ واز ویگ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ سی. انہوں نے کہا کہ تمہیں سورہ نور نہیں پڑھی اور یہی آیات تلاوت کی. اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ، توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں، اور گلیڈ ٹائڈنگز کو بھی کہتے ہیں توبہ. لیمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کثرت سے استغفار مل گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ ملزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا، اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. یہ ڈفرینس ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار نہیں کیا، بلکہ جم گیا اپنی ڈس اوبیڈینس. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اتنا استغفار کر سکتے؟ مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا، مطلب ان کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہیں. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ایک اور چیز میں نے خود بھی اس بار ٹرائی کی. کیوں استغفار کرتے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو ہمارے لیے نا چھوڑ کے گئے ایگزامپل کہ ہم نے کیسے کرنا ہے استغفار، صبح شام جو اذکار اور ساری چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اذکار ہیں صبح شام والے، یہ جب تھوڑا سا اگر ہم NLP کو دیکھیں نا، to train our subconscious brain نا repetition is the primary thing. تو آپ کر کے دیکھیں جو اللہ کے نام کا ذکر، استغفار کا ذکر، you do it repeatedly نا، آپ کا اس چیز پہ بلیف تگڑے سے تگڑا ہوتا جاتا ہے. You don't realize after a while آپ کا ایمان، آپ کا بلیف، جس طرح سے ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو دیٹ بلیف ایکچولی گیٹ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے نا اس کو آپ بڑھاتے رہیں اپنی لائف میں، صبح شام 100 ٹائمس اللہ کے ناموں کا ذکر، ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کانشیسلی اس کو نا کانشیسلی کریں، ترجمے کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کریں. ویسے استغفار سے ریلیٹڈ جتنی دعائیں ہیں سمپل استغفر اللہ بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ دس از سم تھنگ وچ وی آل شوڈ ٹرائی. جو صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، واٹ میکس اٹ سید الاستغفار، اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ لائن ہے نا کہ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یعنی اللہ میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں، میں تیرے طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں،
وابو بذنبی، اور میں اس چیز کو بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ میں بہت گناہگار ہوں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یعنی مجھے آپ معاف کر دیجیے. سو یہ جو ہے نا دس از ایکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یار استغفار کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی ہے نا. استغفار سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بالکل. وہ کن کا واقعہ ہے وہ جو آٹا گوندنے والا شخص تھا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. بڑی استغفار کیا کرتا تھا. اور وہ دیکھیں نا وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، رات ہو گئی ایک جگہ پہ ٹریول کرتے ہوئے، مسجد میں جانے لگے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہاں پہ یہاں پہ ہم رات نہیں گزار سکتے، ہمارے مسجد کی کمیٹی کے کچھ اصول ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ان کی بھی اصول تھے، آج بھی بہت سارے اصول ہیں. کہا نہیں جی نہیں، یہاں سے نکل جائیں. تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے، بزرگوں 9:30 آ جاؤ کیا بات. اور میرے گھر آ جاؤ. وہ صبح نان بناتا تھا، راتوں آٹا گوندتا تھا. آٹا گوندتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل اللہ اکبر، امام اہل سنت والجماعہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یار بندہ توبہ استغفار کرتا جا رہا ہے. تو مجھے آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہتے کیا ہوا تھا آپ کو؟ پہلے غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، ابھی مال اتنا اللہ نے دیا اس روزی سے، اس رزق سے کہ سنبھالا نہیں جاتا. جتنی دعائیں دی سب قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، سوائے ایک دعا کے. اچھا ایک دعا کون سی؟ انہوں نے سنا ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد بن حنبل، ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا، مجھے گھسیٹ کے تیرے پاس لایا گیا ہے. کہتے ہیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. بلکہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو آپ اگر اور کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، میں اس محسنین کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو کبھی نا انسان، آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہینے میں نا بہت بڑا گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے مطلب گرل فرینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یہ وہ، اور مطلب کہتے ہیں کہ میرے سے نا روزے کی حالت میں میں ان کے ساتھ فزیکل ہوں. اینڈ ناؤ ہی واز ویری ریپینٹنٹ، مطلب کرائنگ آن دا فون اینڈ مطلب کہ آل آف دیٹ. اینڈ ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ یار آپ جو ہے نا ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا یعنی آئی کینٹ امیجن کہ somebody would do something like this. لیکن جو ان کی لہجے سے، ان کی ٹون سے، ان کی بات سے جو پتہ لگ رہا تھا کہ he was very very repentant. سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے توبہ روکی سوکی سی کر کے پھر اگلے دن وہی حرکت شروع کر دی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کریں، اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑیں، اسی وقت چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 اسٹیپ فارمولا آپ کریں گے نا، پھر جا کے آپ کی توبہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اگر دوبارہ بھی ہوتی ہے، پھر دوبارہ یہ پروسیس ریپیٹ کرنا ہے آپ نے. تو اس لیے انسان کو نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. شیطان آپ کی توبہ سے مایوس ہو جائے گا، یعنی آپ اگر توبہ کرتے رہیں گے نا وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا کہ یار